بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آخری عشرہ آج سے شروع ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں ناظرین کہ ہمارے جتنے بھی روحانی فیملی کے ممبرز ہیں وہ ایک کام ضرور کریں۔ ناظرین، یہ وہ کام ہے جو میں ہر سال آخری عشرے میں کرتا ہوتا ہوں۔ یہ بڑا آسان ہے، دنیا میں انتہائی مقبول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اتنا اثر ہے اس چھوٹے سے عمل کا کہ سارا سال اللہ رب العزت مجھے رزق عطا فرماتا ہے، اور مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ رزق مجھے کہاں کہاں سے مل جاتا ہے، اور مجھے کہاں کہاں سے یقین کریں کام ملتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ غیبی جو ہے وہ دولت پر ہی اور غیبی مدد پر ہی میں رہتا ہوں، کیونکہ میں جب سے پاکستان آیا ہوں ناظرین، یقین کریں میں ایز اے فری لینسر ہی کام کر رہا ہوں، تو بیٹھے بٹھائے مجھے کام ملتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ میرے گھر کا اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک خرچہ جو کہ ان سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا، جب اللہ رب العزت دینا چاہتا ہے تبھی وہ دیتا ہے۔ اور اب یہ کہ ہم چاہیں کہ اللہ ہمیں دے تو ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق قسمت میں لکھا ہوتا ہے، وہ آپ دعا مانگیں نہ مانگیں، ایسا ہے، آئی ڈو بلیو۔ لیکن ناظرین، دعا کرنا ہمارا فرض ہے، حق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس لیے ہم دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، ہمارا ہاتھ اٹھا کے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، تو ہم وہ عمل کیوں نہ کریں زیادہ سے زیادہ جو ہمارے اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ عمل کیا ہے ناظرین؟ کہ اگلے آپ کو 9 دن ملیں، 10 دن ملیں، جتنے بھی یہ دن ملیں آپ کو، چاند رات تک آپ نے ناظرین دسترخوان پر بیٹھ کر، جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو آپ نے یہ ایک دعا جو میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھانے جا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں نہیں اور نیچے سوال کرتے جاتے ہیں جی کہ کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنی ہے۔ اور بھائی ویڈیو ایک بار سن لو تو نہ تمہیں پوچھنا پڑے، اور نہ پھر میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کے کمنٹس کا یہ جواب دوں۔ میں ان کمنٹس کے جواب کبھی بھی نہیں دیتا جن میں نے ویڈیو میں بتایا ہو اور نیچے کوئی پوچھ رہا ہو۔ ہمیشہ میں ان کمنٹس کے جواب دیتا ہوں جن میں ویڈیو میں کسر رہ گئی ہو یا کوئی انفارمیشن نہ دی ہوئی۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے نے ویڈیو دیکھی ہے نہیں ہے، اور صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں ان کو بتا دوں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، بندہ بتا بھی دے، لیکن میرے پاس وقت تو ہونا۔ تو ناظرین، یہ دعا ہے جب آپ نے دسترخوان پر بیٹھے ہوں، افطاری کا وقت قریب ہو، سب کچھ ٹیبل پہ سجا ہوا ہو، تو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ باوضو تو انسان ہوتا ہی ہے افطاری کے وقت، تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر، اور 11 بار یہ آیت پڑھنی ہے۔ یہ آیت پڑھنی ہے آپ نے 11 بار، آیت نمبر 114 ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ بڑی آسان ہے، اور آپ جب آیت سنیں گے اور اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو دعا کرتے وقت مزہ آئے گا۔ دیکھیں نا، جب پتہ ہو کہ آپ کیا کلمات ادا کر رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے بھروسے پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو بندہ یہ دل سے دعا کرے گا، ظاہر کرتے تو سارے دل سے ہی ہیں، لیکن بعض صرف جو ہے وہ کاؤنٹنگ پوری کرتے ہیں۔ کاؤنٹنگ پوری کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ دعاؤں کا معاملہ ہے، جتنا دل سے کرو، جتنا یقین سے کرو، اتنی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا یہ ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا، دسترخوان نازل فرما، آسمان سے کھانا نازل فرما۔ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا۔ یہ دیکھیے کہ آگے بات ہو رہی ہے، تکون لنا عیدا لاولنا۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو کھانا جو تو نازل فرمائے وہ ہمارے لیے وہ عید کا دن، یعنی خوشی کا باعث بنے، عید کا دن قرار پائے۔ وآخرنا وآیات منکا، کہ پچھلوں میں سے جو گزر چکے ہیں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، وآیتن یعنی نشانی ہو، منکا تیری طرف سے، ورزقنا،
اور ہمیں رزق عطا فرما۔ رزق سے میں نے آپ کو بتایا کہ رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا، سب کچھ ہے، اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، آپ کی کار بھی ہے، آپ کے گھر میں سامان بھی ہے، ایوری تھنگ از رزق۔ حتیٰ کہ جو خوشیاں آپ کو نصیب ہوتی ہیں وہ بھی رزق ہے۔ تو یہاں دیکھیں نا کہ اول بات ہوگی معاہدہ کہ دسترخوان نازل فرما، وارزقنا، اور ہمیں بہت زیادہ رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی تو سب سے زیادہ رزق، بہتر رزق دینے والا ہے، یعنی کہ اللہ تو ہی تو رزق دینے والا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا مزہ ہے اب آپ کو کہ اللہم، اے میرے اللہ، ربنا، میرے رب، اے ہمارے پروردگار، انزل، اتار دے، نازل کر دے، علینا، ہم پہ نازل کر دے، علینا موعدۃم من السماء، کہ آسمان سے جو ہے وہ کھانا نازل فرما دے، من السماء تکون لنا عید، لفظ عید کا استعمال ہوا ہے جو خوشی کا باعث بنے۔ خوشی یہاں سے مراد وہ عید الفطر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی عید کا مطلب ہی عربی میں خوشی ہوتی ہے، کہ وہ کھانا ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، جو ہمارے پیٹوں کو بھی خراب نہ بنے کرے، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، صحت بھی اس سے ہو جائے۔ تو یہ کیسا ہے کہ عید الاولنا، کہ جو ہے وہ پچھلوں میں سے بھی ہمارے لیے۔ اب ناظرین، آنے والی نسلیں، گئی نسلیں، سب کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، اور آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود شریف یہ پڑھیں گے، اور اللہ رب العزت یقین کریں کہ آنے والا پورا سال اگلے رمضان تک آپ کے ہاں رزق کی کمی نہیں ہوگی، دولت کی کمی نہیں ہوگی، خوشیوں کی کمی نہیں ہوگی، خوشیوں کی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہے اصلی غیبی مدد جو آسمان سے نازل ہو، اصلی غیبی مدد یہ ہے جناب، جسے کہہ سکتے ہیں نا وہ ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے تو دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے آپ کو معلوم ہے کہ میرے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ وہ خود اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس دعا میں کہ وہ ہمارے لیے نشانی ہو جائے۔ نشانی آیت کو کہتے ہیں، آیت معجزات ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نشانیاں بنتی ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس عمل کو کریں گے۔ اگلے 9-10 دن آپ نے کرنا ہے، چاند رات کو جب چاند بھی نظر آ جائے تو آپ نے یہ افطاری کرنی ہے، جب افطاری کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے۔ یہ ناظرین خوشخبری آپ لوگوں کے لیے، یہ اپنا لیجئے، میں تو یہی عمل کرتا ہوں، ثم الحمدللہ میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے، اور کہاں سے عطا فرماتا ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ میرے گھر والوں کو پتہ ہے، اللہ رب العزت کا احسان۔ اسکرین شاٹ بھی آپ کو دے دیا، اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جنہوں نے تو ویڈیو پوری دیکھی ہے وہ تو سمجھ پائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی اب وہ کوسچن لکھنا شروع کر دیں گے، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، بس۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔